صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ ایمان اور ایمان کی محنت کے ساتھ کیا. زندگی کے اندر اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، ایمان ہے اور ایمان کی محنت. اس کے علاوہ اللہ کو کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے. ایمان کے علاوہ، اعمال کے علاوہ، ایمان کی محنت کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسری محنت انسان کرے گا تو اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں. اس دنیا کے اندر انسان محنت کر رہا، کوشش کر رہا، اور ہر ایک اپنی محنت اس لیے قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اپنے آپ کو تھکا اس لیے نہ کہ وہ کامیاب ہو جائے. لیکن کامیابی کا رخ اس کا بدلا ہوا ہے، محنت کا رخ اس کا بدلا ہوا ہے. جس کی بنیاد پر وہ کامیاب ہونا تو چاہ رہا لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا. اگر وہ اپنی محنت کے رخ کو بدل لے اور اپنی محنت کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر لے آئے تو وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو لامحدود زندگی، آخرت کی زندگی، اس میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے یہ بڑی مختصر دی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے. اس زندگی کے مقابلے میں جو آنے والی ہے اور اس بڑی اور لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے. اس دنیا میں آنے کا ہمارا اور آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، عبدیت بن کر زندگی گزار دینا، یہ ہمارا اور آپ کا مقصد حیات ہے. اس کے علاوہ اللہ کو کوئی بھی چیز مطلوب نہیں ہے، کوئی بھی چیز مقصود نہیں ہے. اللہ نے اس مقصد کو قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات و انسان کو محض اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا. لیعبدون ای لیعرفون، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی شناخت، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنے آپ کو تعارف کرانے کے لیے پیدا کیا. اور ساری دنیا کے اندر اللہ نے جو نظام کو چلا دیا اور پھیلا دیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے بکھیر دیا، اللہ نے یہ نظام چلایا ہی اسی لیے ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرے، اپنے رب کو پہچانے. جو رب ساری دنیا پر جس کی بادشاہت، جس کی طاقت اور قدرت، جس کی انگلیوں کے درمیان ساری چیزیں، جس کا کلمہ کن صرف کہہ دینا، ارادہ کر لینا، اس کے کلمہ کن کے کہہ دینے سے جو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، ایسی زبردست، ایسی طاقت، ایسی قدرت والا اللہ یہ سارے نظام کو اس لیے چلا رہا کہ ہم اور آپ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے ہو جائیں. پھر اگر انسان ان چیزوں کے اندر غور و فکر نہیں کر پا رہا، کائنات کے اندر جو نقشہ، جو نظام پھیلا ہوا ہے، اگر ان چیزوں میں غور نہیں کر پا رہا، فکر نہیں کر پا رہا اور اللہ تک نہیں پہنچ پا رہا، تو اللہ دوسری جگہ کہہ رہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر لو. تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ تم کیوں نہیں سوچتے اور سمجھتے ہو؟ ہماری آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، ہاتھوں کا پکڑنا، پیروں کا چلنا، زبان کا صحیح سالم کام کرنا، حتیٰ کہ زبان کے اندر جو ذائقے ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ ذائقہ، یہ تلذذ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ تنے طرح سے صرف اللہ ہے. اگر اللہ ان اعضاء کے اندر سے صلاحیتوں کو، استعداد کو، طاقت کو، قوت کو چھین لے تو اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کس کے پاس اتنی طاقت، قوت، ٹیکنالوجی آج تک نہ ترقی کر سکی، نہ قیامت تک ترقی کر سکے گی جو ان اعضاء کو صحیح سالم کر سکے؟ یہ صرف اور صرف اللہ سارے نظام کو چلا رہا ہے اور سارے جسم صحیح سالم کام کر رہے ہیں. ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزارنا ہے. اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہی اسی لیے گیا. ہر انسان یہ سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے
اور وہ یہ سمجھ رہا ہے ہم اس دنیا میں آنے کے بعد آزاد ہیں، ہم جو چاہے کریں جیسا چاہے کریں، وہ یہ سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے ہم اپنی مرضی سے آئیں اور جب چاہے چلے جائیں۔ میرے عزیزو، اگر ہمیں اپنی مرضی سے آنا تھا تو ہم آج سے پہلے کیوں نہیں آنے؟ اگر ہماری اپنی ہی مرضی ہے اور ہماری اپنی چاہت ہے تو ہم اچانک اس دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہماری اپنی ہی مرضی ہے، ہماری اپنی ہی چاہت ہے، تو غور کرو، انسان اتنی محنت کر رہا، اس کو محنت کی ضرورت کیوں؟ محنت کرتا ہے لاکھوں کروڑوں کمانے کے لیے، کماتا کتنا؟ جتنا اس کی مقدر ہے، ملتا اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کی اس سے ملی کیا ہے۔ آدمی پلاننگ کرتا ہے کروڑوں لاکھوں کی، ملتا چل ٹکے۔ یہ ساری چیزیں، سارا نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ کے حکم سے ساری طاقت، سارا قدر صرف اور صرف اللہ کا۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کر سکیں۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اس دنیا کے اندر جو شخص بھی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے اور دنیا کے پیچھے تگ و دو کرتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے جانفشانی اور تھکاتا ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا ہم نے اس کی مقدر میں جتنی دی تھی اسے دے دیتے، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، اور جو شخص اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، یہ جسم یہ بدن اللہ کے دین کے لیے قربان کرتا ہے، تو اللہ اس کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت میں بے شمار درجوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کا وعدہ، دنیا مزرع الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جتنا یہاں بوئیں گے، جتنا یہاں محنت کریں گے، اس کے بقدر اللہ ہمیں قیامت میں اجر دے گا۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ دیا ہے، ایک مسنون طریقہ دیا ہے، ایسا طریقہ دیا ہے، ایسا طریقہ دیا جس میں لگ کر ہر ایک عام سے عام انسان، بڑے سے بڑا انسان جس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہے تو زندگی اس کی بحسن خوبی انجام تک پہنچ سکتی ہے، اور وہ زندگی کامیابی والی زندگی بن سکتی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی بن سکتی ہے جس زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہو، جس زندگی کے اندر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسی زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی، اور وہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی، وہ نمونہ، وہ اسوہ آپ کا اور آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اللہ نے رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ اگر کسی کو بنایا ہے تو آپ علیہ السلام کو بنایا ہے، اور آپ کے صحابہ کو بنایا ہے۔ من كان مستنا فليستن بمن قد بان وإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم میں سے اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ کسی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے تو وہ مردوں کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے، زندوں کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہ کرے۔ اور وہ مردے لوگ حضرات صحابہ ہیں، وہ فتنوں سے معمون ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے دل تقویٰ اور طہارت سے لبریز ہے، ان کے علم کے اندر گہرائی اور گہرائی ہے، ان کی زندگیاں تکلفات سے خالی ہے۔ اللہ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، اس محنت کے لیے چنا تھا۔ اللہ نے حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی اللہ نے چنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، کہ ہم اور آپ اس میں لگ کر ان کے طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اور اللہ نے زندگی کے اندر ایمان کو، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہمیں اور آپ کو دیا، اور وہ طریقہ ہجرت اور نصرت کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ ہجرت اور نصرت کا طریقہ ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ ہجرت اور نصرت وجود میں آتی، کتابوں کے اندر لکھا ہے جب ہجرت اور نصرت وجود میں آتی ہے تو اللہ اس کو مرکز اسلام بنا دیتا ہے۔ ہجرت اور نصرت وجود میں آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہجرت اور نصرت جب وجود میں آتی ہے تو اللہ رب العزت اس جگہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ عالم میں اس جگہ سے ہدایت اللہ پھیلاتا ہے، اس جگہ کو اللہ چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، خود ان کی زندگیوں کے اندر بھی دین اور ایمان باقی رہتا ہے، ان کے ذریعے سے عالم میں بھی پھیلتا ہے جس جگہ ہجرت اور نصرت وجود میں آتی ہے۔ حضرات صحابہ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ وہاں کے لوگوں کے درمیان دعوت دے رہے، آپ اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا رہے، وہاں کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کے نظام کو بنایا، وہ ہستی بنفس نفیس خود جا رہی ہے اور جا کے لوگوں کے درمیان اللہ کا تعارف کرا رہی ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہی، وہاں کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو اللہ نے اس جگہ کو نہیں چنا، نہ وہاں کے لوگوں کے اندر ایمان اور اسلام داخل ہوا۔ لیکن
حضرات صحابہ اور آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینے کے اندر تشریف لے گئے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب تنے تنہا ہجرت کر کے مدینے کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے ایسا ساتھ دیا کہ اللہ نے ہجرت اور نصرت کی شکل میں، وہاں کے لوگوں کی مدد اور نصرت کی شکل میں، لوگوں کے ملنے جلنے کی شکل میں اللہ نے ان کی محنت کی برکت سے ایک بڑا مجمع تیار کر دیا۔ اور پھر جب ہجرت کی ایک بڑی شکل اور ایک بڑا مجمع ہجرت کر کے جب مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کو مرکز ہدایت بنا دیا، اسلام کے پھیلنے کی جگہ بنا دی۔ تو یہ اللہ کا دستور اور ضابطہ ہے، جہاں کہیں بھی ہجرت اور نصرت وجود میں آ جائے گی اللہ رب العزت اس جگہ کو ہدایت کے پھیلنے کی جگہ بنا دے گا۔ اللہ رب العزت اس جگہ کے لوگوں کے اندر ایمان کی پختگی نصیب فرمائے گا، اعمال پر جمنا اور اعمال پر چڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہماری جماعت کی ہجرت کی چھوٹی سی شکل لے کر آئیے، آپ ادا سے درخواست کریں کہ آپ اپنا مکمل وقت فارغ کر کے آپ جماعت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ یقیناً مشغولی سب کے پاس ہے، جو نکل کر آئے مشغولی ان کے پاس بھی ہے، مشغولی آپ کے پاس بھی ہے، لیکن ہماری سب سے پہلی ضرورت اور سب سے پہلا تقاضا اگر کوئی ہے تو وہ اپنے ایمان کی بقا اور تحفظ ہے، اپنے ایمان کو بچانا، بچا کر اس دنیا سے لے جانا، اور یہ بچانے کی محنت ہے، یہ ایمان پر جمنے اور چلنے کی محنت ہے۔ اس لیے آپ ادا سے درخواست ہے کہ آپ حضرات مکمل وقت فارغ کر کے جماعت کے حوالے اپنے بستر کو کر دیں۔ جتنے دن یہاں جماعت قیام کرے اتنے دن آپ حضرات مکمل ساتھ دیں۔ اللہ کا احسان ہے اس جماعت کے اندر علماء بھی ہے، حفاظ بھی ہے۔ ہم اور آپ جب دونوں مل کر چلیں گے تو لوگ جو دین سے دور ہے، غفلت کی زندگی گزار رہے، موٹے وسائل نہیں معلوم، فرائض سے دور ہے، ہم اور آپ جب دونوں مل کر چلیں گے ان کی مدد سماجت کر کے، ان کی خوشامد کر کے، ان کو ان کے غفلت کے، ظلمت کے، گناہوں کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں، نورانی ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں لے کر آئیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہماری زندگی کو تبدیل کرے گا۔ دیں گے ساتھ انشاءاللہ۔ کون بستر ڈالے گا انشاءاللہ بتا دیں، جب تک ہماری جماعت بستر کے ساتھ قیام کون کرے گا بتائیں۔ بہت چھوٹی بات ہے، بڑی بات نہیں ہے یہ، آپ بستر ڈال دیں، آپ کی اپنی جو ضرورت ہے وہ ضرورت بھی پوری کریں، اس سے منع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ دیں، اپنے تقاضے کو چھوڑ دیں، اپنے کام کو چھوڑ دیں، ہرگز یہ مطلوب نہیں ہے۔ آپ بالکل اپنا کام کریں لیکن اپنا بستر ڈال دیں، جماعت کے ساتھ قیام کریں اور مکمل ساتھ رہیں۔ آپ کی اپنی جو بھی ضرورت ہو، جو بھی تقاضا ہو، آپ مسجد سے پورا کریں، یہ درخواست ہے جس طرح حضرات صحابہ کیا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور بتائیں، ارادہ کریں، عزائم کریں انشاءاللہ۔ صحابہ والی نقل و حرکت ہے، صحابہ کے طرز پر کریں گے، صحابہ کے نہج پر کریں گے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا بتا دیں، بستر نہیں ڈالیں گے، کون کتنا ساتھ دے گا؟ جس کے پاس جو وقت ہو اپنا وقت بتا دیں، اس کے اعتبار سے محنت کی ترتیب بن جائے گی، ملاقاتوں کی ترتیب بن جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، دل سب کے نرم ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے سب کی طرف۔ بتا دیں ملاقاتوں کے لیے کون ساتھی فارغ ہے، کون کس وقت ملاقات کرائے گا؟ بتائیے، بیٹھو بھائی بیٹھو، ابھی جاؤ نہیں۔ اور بتائیں، ارادہ کریں انشاءاللہ۔ جی بھائی، کون سا وقت دیں گے؟ جو وقت بھی آپ کے پاس ہے، جتنا وقت بھی ہو، 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 5 گھنٹے ہو، جتنا وقت آپ اپنا وقت بتائیے بھائی۔ اثر بات کیا نام ہے آپ کا؟ شاعر بھائی۔ اور بتاؤ بھائی کیا کرو گے، بتاؤ وقت ہو۔ دیکھو جو وقت اپنا اللہ کے دین پر لگ جائے گا نا، یہی وقت اپنا قیمتی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہر آدمی فرصت میں، اگر یہ ہماری فرصت کا وقت مسجدوں میں لگ گیا تو یہ بڑا قیمتی بن جائے گا، یہ وقت ہمارا بڑا سنہرا بن جائے گا۔ یہ وقت انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا کیا اجر ہے، اللہ کی طرف سے اس پہ کیا انعام ملے گا، یہ ہمیں قیامت میں پتہ چلے گا۔ اس لیے بتاؤ وقت، بتاؤ اپنا انشاءاللہ اجر بات ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ہمارے کیا نام ہے؟ رفاقت بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں رفت بھائی۔ اور بتاؤ جی بھائی، پیچھے بیٹھے، زور بندے میں روانہ کیا تھے انشاءاللہ۔ نام بتائیے نام۔ جو وقت آپ کے پاس ہو اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرو، پڑھنے والوں سے ملاقات کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں بڑے لوگوں سے ملاقات کرو۔